نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا داود بن رشید حدثنا شعیب بن اسحاق عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی ابو قلابۃ قال حدثنی ثابت بن الضحاک قال نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیۃ يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عید من اعیادهم قالوا لا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک فانه لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ ولا فی ما لا یملک ابن آدم رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ پیارے میرے محترم بھائیو، یہ ایک قاری صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے جو لوگ جسے آپ اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں کا یقین نہیں ہوا کہ کیا یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی ہے، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون یوں پڑھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ویسے تو انا للہ و انا الیہ راجعون مختلف مواقع پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ سامنے موجود بندہ اور جماعت مر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی پہلے تو میرے دماغ میں، میری آنکھوں میں یہ خیال آیا کہ آیا یہ بدبخت آدمی قبر کا طواف کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور جب یہ آدھا چکر پورا کرنے کے بعد ٹھہر گیا اور اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت اور ہم اہل حدیث ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں ہم ابن قیم رحمہ اللہ کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں ہاں جی تو سبحان اللہ ہم وارث ہیں اہل توحید اور اہل سنت کے۔ ہم وارث ہیں شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یاد رکھیے کہ ہم وارث ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم وارث ہیں حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ کیا ہمارا دعویٰ جھوٹا یا ہمارا عمل جھوٹا ہے؟ یہ جماعت الدعویٰ ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، اور یہ جماعت کے خلیفہ یا جماعت کے امام اور امیر کے فرزند ارجمند ہیں۔ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا، واللہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اہل حدیث کہلوانے والا بھی اتنا گر سکتا ہے۔ ایک کرسی کی خاطر، چند ووٹوں کی خاطر ہم نے اللہ کی توحید کو بھی پاؤں تلے لتاڑ ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کرسی کی خاطر، ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی خاطر، چند ووٹوں کی خاطر ہم نے اللہ کی توحید کا سودا کر لیا۔ اگر یہ اہل حدیث ہیں تو اب میں کیا کہوں؟ نہایت ہی افسوس کی بات ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، یوں قبر کے گرد آدھا طواف کرنا۔ تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، شاید کہ وہ بھی دعا کے بعد واپسی آگے کو چلتے ہوئے پوری کر لی گئی ہو۔ قبر کا آدھا طواف تو ہو گیا، اور اس کے بعد اس مزار پر کھڑے ہونا،
جس مزار پر ہاں جی ایسا لگتا ہے کہ قبر میں انسان نہیں ڈینوسار کی قبر ہو. یہ انسان کی اتنی بڑی قبر ہوتی ہے اور اس قبر پر چادر. یہ قبر نہیں بیت اللہ کی نقل ہے. اہل حدیث کہلوانے والا اتنا بے شرم بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم اگر اس طرح کے اہل حدیث کہلوانے والوں کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لے تو وہ کیا فتویٰ لگائے گا. لیکن ہم موجود ہیں امام ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وارث. انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جماعت کس شر پسندی کی طرف جا رہی ہے. جو لوگ کرسی کی خاطر اللہ رب رحمان کی توحید کو پاؤں تلے لتاڑنے کی کوشش کریں، جو لوگ چند ووٹوں کی خاطر اللہ کی توحید کا سودا کر لیں، وہ دنیا میں ہمارے ملک میں ہماری جماعت کے اندر کتنے شریر ترین لوگ ہوں گے. ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج مسلک اہل حدیث یتیم ہو چکا کہ ہم جس کے آگے بات کریں وہ جواب دینے کی بجائے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے. کیا یہ حل ہے؟ کیا مجھے قرآن و سنت یہ اجازت دیتا ہے کہ میرے سامنے کوئی اس طرح کی ویڈیو لائے اور کہے کہ شیخ جواب دو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، توحید کا کیا تقاضا ہے، اللہ کی وحدانیت ہم سے کیا کہتی ہے، اور میں جواب دینے کی بجائے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں؟ کیا یہ مسلک اہل حدیث ہے؟ ایک وہ بدبخت جو ہمارے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں، جو ان مزاروں اور درباروں پر، اب ہم پوچھیں گے اپنے پیارے نبی امام اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آیا مجھے میرا نبی بھی اجازت دیتا ہے اس بت خانے میں گھسنے کی؟ کیا مجھے میرا نبی اس بت خانے میں آنے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ تو تھوڑی دیر بعد آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. کیا یہی مسئلہ کہ اہل حدیث ہے کہ ایک بے شرم اس قدر بڑی بے شرمی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسروں کا حال یہ ہے کہ ان جیسی ویڈیوز پر ان کا کتاب و سنت کے دلائل سے رد کرنے کی بجائے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے؟ میں پوچھتا ہوں یہ جماعت فرشتوں کی جماعت ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں نہ ہم کسی جماعت کا شرم کریں گے. اللہ کی توحید کی جب بات آ جائے گی، کعبے کے رب کی قسم قرآن و سنت اور مسلک اہل حدیث کا یہ تقاضا اور امتیاز ہے، اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں ہم کسی شر پسند کی شر پسندی کو اپنے پاؤں تلے لتاڑ دیں گے. بھلے ان کے پیچھے کچھ عجیب و غریب قسم کے سپورٹر مخلوق ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے، کتاب و سنت کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا ڈنکے کی چوٹ پر رد کریں. نہ کسی پروفیسر کا، نہ کسی جماعت کا شرم اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں آڑے آئے، نہ کسی بدبخت کا ڈر یا خوف ہمارے آڑے آئے. ہماری جان لے لی جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یاد رکھو اہل حدیث علماء کرام اور اہل حدیث بھائیوں، آج موقع ہے اس صنم کدے کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا. نہ کسی پروفیسر کا، نہ کسی جماعت کا شرم ہمارے آڑے آئے توحید کا دفاع کرنے کے لیے، نہ کسی کا ڈر اور خوف ہمارے آڑے آئے. اس جماعت کو بحثیت جماعت، ان شخصیات کو بحثیت شخصیات ڈوب مرنا چاہیے. بے شرموں اور بے حیاؤ دعویٰ اہل حدیث ہونے کا اور کرتوت ایسے ہیں جی کہ قبر چٹوں کی جماعت بھی دیکھ کر کے شرما پڑے. اللہ اکبر. یہ قبر کو بیت اللہ کی نقل دی گئی. سب سے پہلے تو نبی رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجئے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبر کو چونا گچھ پکا کیا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر پر عمارت بنائی جائے، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اس پر بیٹھا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، اور اس پر لکھا جائے۔ یہ سارے ممنوع اور حرام کام ہیں، اور ایسی حرام کی جگہ پر جانا، آج یہ کسی نقلی یا اصلی بابے کی بیت اللہ بنی ہوئی قبر پر کھڑا ہے، کل یہ بدبخت کسی مورتی رام اور سیتا کی جو ہے وہ مندر کے اندر کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ میں نے سنا تھا بچپن میں، شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ یا عرب کے کوئی حکمران تھے، پاکستان آئے اور انہیں بابا جناح کی قبر پر لے جانے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کائنات کے سب سے بڑے بزرگ کی قبر موجود ہے، ہم وہاں قصد کر کے سفر کر کے وہاں نہیں گئے، یا ثواب کا سفر سمجھ کر قبر رسول پر نہیں گئے، تو بابا قوم جناح کی قبر پر کیسے آئیں؟ وہ تو شاہ فہد تھا۔ یہ آج محمد بن سلمان ہمارے سامنے ہے۔ ہاں جی، انڈیا ہندوستان کے اندر مختلف ملکوں کے حکمران آئے، ہر ایک وہاں کے جو انڈیا کے قائد اعظم ہیں، مہاتما گاندھی یا جو سب کوئی، ہر کوئی ان کی دربار اور مزار پر گیا، مگر محمد بن سلمان ہی فقط وہ ہیں جو وہاں پر نہیں گئے۔ تو یہ توحید کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دربار مزار یہ بت خانے ہیں، ان بت خانوں میں جانا حرام ہے۔ سنیے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث، سنن نبی داود میں حدیث نمبر 3313، 3313۔ اس حدیث کے راوی نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ثابت بن ضحاک ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بوانا کے مقام پر اونٹ نہر کرنے کی منت مانی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا وہاں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں ہے کہ جس کی عبادت ہو رہی ہو؟ تو کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وہاں کوئی میلہ گاہ تو نہیں ہے جاہلیت کی؟ کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا پھر اپنی نظر کو پورا کر، اللہ ایسی نظر کو پورا کرنا نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور ایسی نظر کو بھی پورا نہیں کرنا کہ جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے بت خانوں میں جانے سے منع کر دیا، اور یہ بدبخت آدمی اہل حدیث ہو کر دعویٰ اہل حدیث ہونے کا اور بت خانے میں کھڑا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں انسان کی قبر ہے یا کہ کہیں کسی جنگلی بھینسے کی قبر ہے یہ، اور پھر قبر کو بیت اللہ بنایا گیا، قبر پر چادریں لگی ہوئی ہیں، مزار اور بت خانہ، چند ووٹوں کی خاطر اور ایک عدد کرسی کی خاطر تم اتنے گر چکے ہو، واللہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ واللہ میں نہایت درد دل سے اور افسوس کے ساتھ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، واللہ تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنے توحید کے مقابلے میں بے غیرت ہو جاؤ گے